بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادہ اگر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں اور غسطان کی ریاست سے آیا ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں، میں اسی علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ کو دوں تو آپ قبول کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور، میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خادموں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں سے کوئی نہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر صرف 24 سال تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ، اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت میر معاویہ کا جوتا مسجد کی دوسری جانب پڑا تھا۔ انہوں نے جوتا نہیں پہنا کہ حضور کا حکم ہے اور اس شہزادے کے ساتھ چل دیے۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت میر معاویہ بھی نکلے۔ جب مدینے سے باہر نکلے، حضرت میر معاویہ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت میر معاویہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو، میرے پاس جوتا نہیں ہے۔ تو اس شہزادے نے کہا، تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ حضرت میر معاویہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے، لیکن آج ان کو حکم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حضرت معاویہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد ان کا پڑاؤ آیا۔ اس نے حضرت میر معاویہ کو سامان دیا۔ آپ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، معاویہ، تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گئے، تجھے اس نے کمی کہا تو واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا حکم تھا، میرے تو پاؤں جلے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میری امت کا سب سے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس واقعہ کے وقت حضرت میر معاویہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد حضرت میر معاویہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے۔ حضرت میر معاویہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئیں۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی۔ کہا، امیر المومنین، غسان فتح ہو گیا، ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ حضرت میر معاویہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے، ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت میر معاویہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادے نے امیر معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا۔ جب حضرت میر معاویہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے تو پہچان لیا، تو آپ نے فرمایا، شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینہ تک حضرت میر معاویہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین وہی معاویہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا، جس کو میں نے کمی کہا تھا۔ جب 1 ماہ بعد وہ جانے لگا تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا، اب وہ رخصت ہوتا ہے۔ 10,000 درہم حضرت میر معاویہ نے اسے ہدیے کے طور پر دیے تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ تب اس شہزادے کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتے نہیں دیے تھے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت میر معاویہ کے پاس آ کر کہنے لگا، امیر المومنین، آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے۔ حضرت میر معاویہ نے فرمایا، اے شہزادی، ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی کمی ہوں۔ اس نے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ حضرت میر معاویہ نے فرمایا، میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا، تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا، شاید تیرے مذہب میں تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو،
اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے وہ تجھے بتلایا ہی نہیں۔ وہ زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔